سلمان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کوئکلی میں ذرا یہ جو عدالت میں سارے معاملات چلے جاتے ہیں اور عدالتوں کی طرف سارا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے اور عدالت کا فیصلہ اس طرف آئے گا تو وہ سائڈ گالی نکالے گی، اس طرف جائے گا تو یہ سائڈ گالی نکالے گی، یہ فیلئر کس کا ہے؟ کیا عدالت مطمئن نہیں کر پاتی لوگوں کو کہ ہم نے ٹھیک فیصلہ دیا ہے، یا سیاستدان فیصلہ ہی نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے عدالت میں معاملہ جاتا ہے اور عدالتیں بھی کہیں نہ کہیں پولیٹیسائزڈ ہیں؟ نہیں دیکھیں، ظاہر ہے عدالتوں میں معاملات اس لیے جاتے ہیں کہ تنازع ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہر قسم کا ادارہ، وہ ایف پی آر سے لے کر الیکشن کمیشن تک اور پولیس فورس اور ایف آئی اے، ان سب کو کسی نہ کسی وقت استعمال کیا جاتا ہے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور جو ایک عام حالات میں ایک نیک نیتی کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے، اس لیے معاملات عدالت میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی ہر ملک میں جہاں ایک آئینی نظام جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوتا، وہاں پہ تنازعات پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہاں پہ عدالتوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ امریکہ کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے فیصلوں سے جن کے بہت بڑے سیاسی اثرات ہوئے، تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ جو ایک بات بن گئی ہے نا کہ معاملات عدالت میں کیوں آتے ہیں، سیاستدان خود کر لیں، ایک تو یہ کہ سیاستدان کوئی صرف فریق نہیں ہے، یہاں تیسری قوت بھی فریق ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو نہیں طے ہو سکتے، جن کو طے نہیں ہونے دیا جاتا، اور عدالت واحد ایک سوال ذریعہ پوچھ رہ لوں جاتی ہے۔ سلمان صاحب، اگر آپ جواب دینا چاہیں، آج چیف جسٹس آف پاکستان بار بار آئین اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ آئین پہ رہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا، اب میں کانٹیکسٹ بتا دوں اس کا کہ میرا سوال کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، اس میں کب آئین پہ کبھی عمل ہوا ہے؟ وہ ڈز ہی ناٹ ریئلائز کہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے، کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوئے اور الیکشن سے پہلے پارٹیوں میں کیا ہوا اور توڑ پھوڑ کیسے کی گئی، اور کون پریس کانفرنس کر کے صاف ہو گیا، جس نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ جیل میں بیٹھا رہا۔ یہ جب آئین کی بات کرتے ہیں، ابھی ایک جج صاحب نے خط لکھا ہے، اے ٹی سی والے سرگودا والے جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے، وہ سپریم کورٹ میں آیا، تو اب چیف جسٹس صاحب کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ میرے ہوتے ہوئے اگر کچھ ہوا تو اب ان کے ہوتے ہوئے بھی ہو گیا ہے۔ سو اب یہ کیا ہی ڈزنٹ ریئلائز کہ ملک کیسے چلتا ہے؟ آپ کی اس بات پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح یہ الیکشن ہوا، اور ہمارے دوست کیانی صاحب نے جیسے کہا کہ عدالتوں میں چلے جائیں، ہم عدالتوں میں ہی تو جانے کے خواہاں ہیں۔ میرے مقدمے میں پچھلے ہفتے نوٹس ہوا ہے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ 4-5 ماہ میں تو فیصلہ ہو جانا چاہیے، 6 ماہ میں۔ ہم نے اپیل دائر کی ہوئی، لاہور میں ٹرائیبیونل ہی نہیں بن رہے تھے، 180 پٹیشنیں ہیں، سب سے بڑا صوبہ ہے، اس صوبے میں صرف 2 ٹرائیبیونل بنے۔ جب نئے چیف جسٹس صاحب آئے شہزاد احمد خان صاحب، انہوں نے 6 اور نام بھیجے، انکار کر دیا الیکشن کمیشن نے، پھر ان میں سے 2 نام قبول کیے۔ اتنے بڑے صوبے کے لیے 4 نام تھے، میرا کیس کہیں چل نہیں رہا تھا، ہمیں پٹیشنیں کرنی پڑی کہ اس کیس کو لگاؤ، یہاں پوری تعداد کرو ٹرائیبیونلز کی، اور وہ عدالت کے حکم کے بعد بھی الیکشن کمیشن ماننے سے انکاری رہا، سپریم کورٹ چلا گیا، عدالت کو خود الیکشن ٹرائیبیونل بنانے پڑے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اضافی ہیں جو ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل ہوں گے، اسلام آباد میں مکمل طور پہ معاملات ان کے حوالے کر دیے گئے ریٹائرڈ جج صاحب کے، اور حاضر سروس جج سے چھین لیا گیا۔ اور آپ کیسے تعین کریں گے کہ کس بدنصیب کا کیس ریٹائرڈ جج کے پاس جانا ہے جو منظور نظر ہے، جو ہینڈ پکڈ ہے، اور کس خوش قسمت کا جج ایک مستحکم ہائی کورٹ کے جج کے پاس جانا ہے؟ تو مکمل طور پہ جو ہمارا نظام ہے، نظام انصاف ہے، الیکشن کے معاملات کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے، اس کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم ایک مسخ حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ کوئی اس کو نہ ماننا چاہے، کوئی کہے سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، کتاب بڑی خوبصورت ہے، کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کی مرضی، لیکن ہماری جو زندگی ہے اور جو ہماری حقیقت ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ ڈے ٹو ڈے ریالٹیز، میں 2 جملے اس میں ایڈ کر لوں۔ وی آل نو دا ڈے ٹو ڈے ریالٹیز آف پاکستانی پولیٹکس، جو کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کتاب کی بات کریں، بہت سے لوگ، یعنی میں نے جیسا ذکر کیا کہ وہ دکھاتے ہیں کہ قانون میں سب لکھا ہے، سر سب لکھا ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا، اس میں کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں ماننا چاہتا، کوئی کہتا ہے کہ میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں گا تو اس میں سب اچھا ہو جائے گا، سب اچھا نہیں ہے، اور اسی کو ٹھیک کرنے کی ایک لڑائی ہے یا جدوجہد ہے جو پچھلے 70 سال سے چل رہی ہے، اور وہ ابھی بھی چل رہی ہے، کیونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتا ہے۔